آپ لوگ جاتے تھے وہاں درگاہ شریف کے مزار کی آپ کو حاضری تو ہوتی تھی، لیکن سرکار بابا غلام شاہ بادشاہ کا روزہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ جی 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 انہوں نے آتے ہی پہلا کام کیا کہ روزے شریف پر شیشہ لگایا واہ سبحان اللہ تاکہ آپ اندر والا سرکار بابا غلام شاہ بادشاہ کا قبر انور کا آپ دیدار کر سکیں۔ واہ سبحان اللہ بہت خوب۔ اور پھر اس کے اوپر خوشی پر خوشی یہ کہ جو چلہ کوٹھی تھی جو وہاں پر انہوں نے تبدیلی لائی ہے، اور یہ پڑوس میں آپ کے 5 پیر ہے جی جو وضو خانہ ہے، باتھ روم ہے، ادھر دل نہیں کرتا تھا جانے کا، لیکن الحمدللہ آپ جا کر دیکھیں آپ واہ واہ ذرا آمین کہہ دو، آمین اللہ ان کے اقبال بلند کرے۔ آمین۔ میں اس لیے نہیں تعریف کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی لالچ ہے، اللہ کے اس بندے کی تعریف کرنا جو اللہ کی بندوں کی خدمت کرے، کام کرے، جو بندے کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے۔ جی جی بے شک۔ میں نے ان کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ مولانا حضرات ہیں، مجھے شرم آتی ہے ان کی تنخواہ نکالتے ہوئے، میں تو چاہتا ہوں ان کی یہ سب سے اونچے اور سچے لوگ ہیں، تو اللہ کے فضل سے انہوں نے پہلی فرصت میں، حالانکہ یہ اتنا بڑا کام کرنا یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اللہ کے کرم سے 333 لوگ تھے، ان کو عید کے دن ہمارے کچھ مولوی کہنے لگے جی 1000 روپے سے کیا ہوتا ہے، اور میں نے کہا پتر آپ 1000 اپنا دیکھتے ہو، آپ یہ نہیں دیکھتے خواص کا مولوی ہے، اس کے لیے 1000 روپے بہت بڑی بات ہے۔ واہ واہ بے شک سبحان اللہ۔ خان صاحب مولوی فاروق کو 10,000 6,000 تنخواہ 10,000 نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے جو ایک آدمی کراچی میں کام کرتا ہے، کلر میں کام کرتا ہے، سندر بنی میں کام کرتا ہے، وہ ان علاقوں میں بڈال اور خواص میں کام کرتا ہے، اس کے لیے یہ نذرانہ بہت بڑی بات ہے۔ جی لہٰذا اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا تھا، بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، آگے بھی امید ہے انشاءاللہ اور مزید کام کریں گے۔ میں نے ان کو جمعہ کے دن پوری آپ کے اس علاقے کی صورتحال بتائی تھی، یہ جتنے مولانا لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے چہرے نظر آ گئے ہیں، اور یہ پہلے ایڈمنسٹریٹر ہیں جنہوں کی جہاں تک حد ہے، جہاں تک ان کا ایریا آتا ہے، وہاں تک کوئی مسجد ایسی نہیں رہے گی کہ جس مسجد کی امام کی تنخواہ اوقاف سے نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ لگاؤ ایک زوردار قسم کا نعرہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی جناب اے آر صاحب۔ کوئی مسجد کا امام ایسا ان کی تحصیلوں میں جو ان کی تحصیلیں اوقاف سے متعلقہ ہیں، جہاں تک ان کی ایریا ہے وہاں تک کوئی مسجد ایسی نہیں رہے گی کہ جہاں پر کسی امام کی تنخواہ اوقاف شاہدرہ شریف سے نہیں ہو۔ یہ کوئی سیاسی اعلان نہیں ہے اور نہ کوئی ان کو آپ سے ووٹ لینے ہیں، یہ غیر سیاسی آدمی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اس ڈیوٹی پر لگایا ہے، اللہ نے اس ڈیوٹی پر یہ مولوی اسلم صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور ہیں، ایک آفت صاحب ہیں، اپنی ساجد کیا نام ہے، یہ مولوی فرید صاحب ہیں، اور جتنے یہ مولوی نورانی صاحب بھی آگئے ہیں، یہ مولوی فرید صاحب ہیں۔ کس مسجد میں ہو آپ؟ جتنے ان کا انشاءاللہ ان کا یہ سرپنچ جو اپنے کیا نام ہے ان کا تفیل صاحب، یہ ان کی پوری لیسٹ جتنی مسجدیں آپ کی، ایک میں مسجد میں اس دن گیا تھا پروگرام سے واپس آیا تھا، مولوی صاحب ایک پیچھے، تو فاروق صاحب، یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ ہمارا کام ہے آپ لوگوں کی خدمت کرنا، اور یہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایڈمنسٹریٹر خدا کی قسم میں پاکیزہ جگہ پر ہوں، ایک بوڑھا آدمی مندر گالا سے پرلی طرف سے آیا، 2 بچے ساتھ میں، جس کو کوئی دفتر میں نہیں جانے دیتا، وہ سیدھا ان کے دفتر میں وہیں بیٹھا تھا، اس نے کاغذ فائل پیش کی، انہوں نے بڑی عزت کی کرسی پر بٹھایا، کہا بابا کیا بات ہے، کہا جناب اتنا سال ہو گئے میں نہ خدمت کرتا ہوں، 1 روپیہ اوقاف تو نہیں ملے، اوقاف آپ ہمارے لیے ہے، وہ مفاد عامہ کے کام کے لیے، انہوں نے صاحب نے اسی وقت فائل ہی لکھا، شاہدرہ شریف کلرک کو فون کیا اور کہا بھائی یہ بندہ شاہدرہ شریف آ رہا ہے، خدمت بھی کرنا اور یہ کام کرنا، یہ اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا تھا۔ میری دعا ہے اللہ ان کو، میں تو گنہگار ہوں لیکن آپ نیک لوگ ہو، دعا کرو اللہ ان کو اس سے بھی زیادہ عزت دے۔ آمین اللہ۔ 15 آدمی مجھے ایسے چاہیے اس مجلس میں، یہ جو پرچہ میرے ہاتھ میں آیا ہے یہ 1.5 لاکھ روپیہ اس جامعۃ الرضا پر رہے، یہ میرے لیے آپ کے لیے افسوس کی بات ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے 12ویں کے جلسے میں جو اپنے نبی کے نام پر 12
کی نسبت سے کھڑا ہو کر 12,000 روپیہ پیش کر دے اس مدرسے کا جو قرضہ ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی. زندہ باد، زندہ باد. کھڑے ہو جاؤ 12 آدمی اپنے نبی کے نام پر ایک ایک، تاکہ محشر میں سرکار. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دو، تیسرا کون ہے؟ تین ہو گئے. جی، 3 12,000 روپے والے. اللہ ان تینوں کے کاروبار میں برکت دے، روزی روزگار میں برکت دے. وہ لوگوں چوتھا بھی ہے، یہ چوتھا ہمارے یہاں ہوتا ہے. کیا آپ ایک صدیق اکبر کے نام پر آیا، ایک حضرت عمر کے نام پر، ایک عثمان غنی کے نام پر، چوتھا کوئی ایسا غلام نہیں ہے مولا علی کا جو مولا علی کے نام پر کھڑا ہو جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. کیا نام ہے جناب کا؟ سبحان اللہ. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. 5واں یہ آ گیا ماشاءاللہ. پنجتن کے نام سے یہ آ گئے. غریب نواز کے نام سے کالے کپڑے والا آ گیا. کھڑے ہو ذرا سا، میں آپ کا چہرہ دیکھوں آپ کا. سبحان اللہ. لوگوں 6 ہو گئے. جہنم کے 7 دروازے ہیں. کتنے؟ کوئی ہے ایسا آدمی اس مجلس میں 7ویں نمبر پر جو جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دے اپنے لیے؟ کوئی ہے ایسا غلام؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا اللہ بابے کو حج کیا ہے تو اور حج کرا دے، عمر میں برکت دے، کاروبار میں برکت دے، جہنم کے 7 دروازے بند کر دے. مجھے نہیں پڑھا جا رہا ہے. او بابا سبحان اللہ. بیٹھو. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے. حضرات جنت کے 8 دروازے ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. یہ ACR صاحب کے چچیرے برادر بھی ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ ان کے کاروبار میں برکت فرمائے. لوگوں جنت کے 8 دروازے ہیں. جلسے کس کے لیے؟ جنت کے لیے. نمازیں، روزے، حج، زکات سب جنت کے لیے. کوئی ہے ایسا خوش نصیب 8ویں نمبر پر جو کہے جنت کا ہر دروازہ آ جا؟ ہے اس مجمع میں کوئی ایسا؟ فارسٹر عبد الرشید صاحب. واہ واہ، سبحان نعرہ اللہ، تکبیر. اللہ اکبر. یہ بشیر صاحب کے بھائی ہیں. لوگوں قرآن کریم میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ایک سورت ہے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کو 9 سے ضرب دینا ہے اور 27ویں شب نکالنی ہے، اور وہ شب جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. واہ واہ، سبحان ہے اللہ. کوئی 9ویں نمبر پر ایسا بندہ جس کی ہر شب آج کے بعد شب قدر بن جائے؟ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ ان کے کاروبار میں عزت اقبال میں ہے. ماسٹر عنایت صاحب 9ویں نمبر پر. لوگوں غوث پاک کا احسان نہیں. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. غوث پاک دن 10واں رات 11. غوث پاک کا کوئی غلام نہیں ہے بکری کا پیر سلپ ہو جائے ہے یا غوث پاک کو چاہیے ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کوئی ہے غوث پاک کا دیوانہ کے میدان محشر؟ سبحان اللہ. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سب میرے پیر کا فیض ہے. واہ واہ. غلام نبی صاحب 10ویں نمبر پر. یہ فارسٹر صاحب کے صاحبزادے ہیں. دونوں انشاءاللہ گٹھے جنت میں. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آمین. او لیلہ یارمی والے دا نام ڈوبی ہوئی تر جائے گی، اور تر دی پار بننے لگ جائے گی. سبحان اللہ، ہے سبحان کوئی غوث اللہ. پاک کا دیوانہ جو 11ویں نمبر پر؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. مناظر اہل سنت جناب علامہ مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. آپ تینوں ادھر آؤ. حضرت صاحب آؤ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. آپ سبھی بیٹھیں. ہاں جی، یہ 3 وہ خوش نصیب ہیں. اور میں نے جی جی انہوں نے تو میں نے تو 11 ابھی 11 نکالے ہی تھے. یہ تو میرے پیر کا فیض ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. بولو اچھی سبحان اللہ.
पहला नंबर बंदा गौस पाक का गुलाम, ये दूसरे नंबर पर, वो तीसरे नंबर पर। वाह वाह सुभान अल्लाह 10 और 3 कितने हो गए? तो बोलो। 13 अब मैं तकरीर अपनी खत्म करने वाला हूँ। हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब आ गए। 13 ये हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो मेरे साथ भी आप। ओ ले ले यारमी वाले दा नाम डूबी होई, अरे जाए पत्थर दी पार बनने लग जाए। गए 70 मुरीदों के यहाँ मेरे आका, समझ में कुछ नहीं आता। मोहम्मद गौसे आजम का वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ नहीं आता। जो गौस पाक 70 मुरीदों के यहाँ